بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ المطلقات، وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہو، طلاق یافتہ عورتیں۔ یتربصن، انتظار کریں، روک کر رکھیں، انفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثہ کا معنی 3، قروء ماہواری حیض، لا یحل حلال نہیں ہے، یکتمن کہ چھپائیں وہ، کتمان حق کا لفظ ہوتا ہے، یکتمن کہ چھپائیں وہ، ارحامہن اپنے رحموں کے اندر جو کچھ ہے، بعولتہن خامند ان کے، بال کی جمع بعول خامند، احق زیادہ حق رکھتے ہیں، اصلاحاً درستگی، بالمعروف دستور کے مطابق۔ ترجمہ: والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثة قروء، طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 ماہواریاں انتظار کرائیں، روک کے رکھیں، ولا یحل لہن، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس کو جو کچھ اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، اگر وہ ایمان لاتی ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ وبعولتہن، اور ان کے خامند زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لٹانے کا اس کے اندر، اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں درستگی کا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں جس طرح کے مردوں کے حقوق ان عورتوں پر لازم ہیں دستور کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، اور اللہ تعالی غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ احکامات بیان فرمائے۔ پڑھی گئی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عدت کا مسئلہ بیان فرمایا کہ جب خاوند اور بیوی میں تفریق ہو جائے، جدا جدا ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہے کہ عورت فوراً جا کر دوسری جگہ نکاح کر لے، فوراً جائے دوسری جگہ نکاح کرے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے اسے۔ ایک عرصے تک اسے اپنے آپ کو روکنا ہوگا، اس کے بعد اس کو نکاح کرنے کی اجازت ہوگی۔ مختلف عورتوں کی عدت اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان فرمائی۔ اگر خامند فوت ہو جائے اور بیوی پیچھے رہ جائیں تو پھر اس کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا ہوگی، جس کا تذکرہ ایک رکوع کے بعد آ رہا ہے۔ اور اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی
اور طلاق دی اس صورت میں کہ اس سے نکاح کیا اور فوراً بعد طلاق دے دی، آپس میں وہ جمع نہیں ہوئے، اکٹھے نہیں ہوئے ایک جگہ، اس سے پہلے ہی طلاق دے دی، فرمایا کہ پھر اس ایسی عورت کو عدت گزارنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالی نے فرمایا فَطَلِّقُوا اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ کہ جب تم نے کسی عورت کو طلاق دے دی مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ قبل اس سے کہ تم اس سے ملو، فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا اب تمہیں عدت گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ختم، فوراً وہ دوسرے جگہ نکاح کر لیں۔ اور اگر مرد عورت آپس میں ملاقات کر چکے یا کم از کم تنہائی میں جا چکے، یہ جس کو خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد طلاق کی نوبت آئی اور طلاق واقع ہو گئی، تو اس کے متعلق قانون یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، طلاق تو واقع ہو گئی، اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ حاملہ کو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ لوگوں میں پتہ نہیں کہاں کا مسئلہ مشہور ہے کہ اگر عورت حمل سے ہے تو طلاق خاوند دے تو طلاق نہیں ہوگی۔ دین اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اس رمضان میں بھی میرے پاس ایک مسئلہ ہے، وہ خاوند اسی پر ہی اڑا ہوا ہے، نہیں جی طلاق تو میں نے دی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن میری بیوی ہے ہی حمل سے، طلاق کیسے واقع ہوگی؟ بھئی طلاق اس کو واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی عدت یہ ہے کہ جب اس کا بچہ پیدا ہوگا تو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی عدت پوری ہو جائے گی، بس اس نے اس وقت تک انتظار کرنا ہے۔ اب اس کے اندر 4 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 6 7 8 مہینے 9 مہینے پورے بھی لگ سکتے ہیں، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عدت چلتی رہے گی، اور اگر چند دنوں کے بعد بھی بچہ پیدا ہو گیا عدت ختم، کوئی وہاں پر لمبی چوڑی عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی گر گئے اور فوت ہو گئے، غالباً اونٹنی سے گرے وہ، تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے پوچھا گیا مسئلہ کہ اس کی جو بیوی ہے وہ حمل سے ہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا اس کی عدت ختم ہو جائے گی، 22 دن کے بعد اس خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور آ کے بتلایا گیا کہ ابھی 22 دن ہوئے ہیں خاوند کو فوت ہوئے اور بچہ پیدا ہو گیا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اس خاتون کی عدت پوری ہو گئی ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جو حمل والی ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، وہ بچے کو جنم دیں، عدت ان کی پوری ہو جائے۔ اور اگر پیٹ میں بچہ بھی نہیں ہے تو اس عورت کو اگر حیض کے ایام آتے ہیں، ماہواری آتی ہے، کیونکہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا یہ سلسلہ رک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، خاص طور پر عمر کے ساتھ، عمر جب زیادہ ہو جائیں تو پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ایام ہر مہینے میں آ رہے ہیں تو اس کی عدت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ، کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روک کر رکھیں گی 3 ماہواریوں تک، جب تک 3 ماہواریاں 3 حیض ان کے پورے نہیں ہو جاتے اس وقت تک وہ عدت کے اندر ہی رہیں گی۔ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے ان کو یہ ایام آتے ہیں تو 3 مہینے گزر جائیں گے، لیکن یہ کوئی روٹین نہیں، مختلف
خواتین کی اس بارے کے اندر جو عادت اور روٹین ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ بعض کو ہر مہینے نہیں آتا، 2 مہینوں کے بعد آئے گا یا زیادہ دنوں کے بعد آئے گا، جتنے ایام کے بعد بھی آتا ہے، جب 3 ایام اس قسم کے گزر جائیں ان کی عدت پوری ہو جائے۔ ہمارے ملک کے جو آئلی قوانین ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت 90 دن گزارے گی، 90 دن کا اس کے اندر تحریر ہے، جبکہ یہ بات قرآن و سنت کے اعتبار سے درست نہیں ہے کہ عورت ہمیشہ 90 دن ہی گزارے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی عدت پہلے پوری ہو جائے اسی دنوں میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 90 دنوں کے بجائے 100 دنوں میں جا کے اس کے وہ ایام پورے ہوں۔ تو اس لیے جو دین اسلام نے جو حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر خاتون ایسی ہیں کہ اس کو یہ ایام نہیں آ رہے تو اس کے لیے دین اسلام نے کہا ہے کہ وہ 3 مہینے گزارے۔ وہ 28ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرٍ۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی عورت جس کو یہ ایام نہیں آتے وہ اپنی عدت 3 مہینے پوری کرے گی۔ ایسی عورت کے لیے 90 دن بنتے ہیں، 3 مہینہ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ جو عدت گزارنا ہوتی ہے یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، تو تینوں مہینے بھی اگر 30 کے لگائیں تو تب جا کے 90 دن بنتے ہیں، ورنہ تو پھر بھی نہیں بنیں گے۔ اگر اس میں 29 دن آگے تب بھی کہیں مہینے 3 جب پورے ہو جائیں گی عدت اس کی ختم ہو جائے گی، عدت اس کی پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر خاوند فوت ہوا جو اس نے عدت گزارنی ہے تو وہ بھی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے گزارنی چاہیے، 4 مہینے 10 دن جس کا تذکرہ آگے جا کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے اندر بڑی حکمتیں اللہ رب العزت کی جانب سے اور سائنس کی تحقیقات کے اعتبار سے بھی، کہ اس عورت کے اندر جو اثرات ہیں پہلے خاوند کے یہ اس قسم کی وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس سے نسب اور یہ ساری چیزیں پورے طور پر محفوظ رہتی ہیں۔ دین اسلام کے اندر نسب کی حفاظت کا پورا انتظام کیا گیا ہے کہ نسب جو ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے، نسب خراب نہیں ہونا چاہیے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ نسب محفوظ ہوگا، رشتہ داریاں محفوظ ہوں گی تو صلہ رحمی واقع ہوگی، ورنہ تو صلہ رحمی ختم ہو جائے گی جب رشتہ داریوں کا ہی پتہ نہیں ہوگا، اور جب نسب محفوظ نہیں تو رشتہ داری کا علم کہاں سے ہوگا۔ تو دین اسلام نے اس پر کڑی نظر رکھی ہے کہ نسب کہیں خراب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے زناکاری اور اس قسم کی ساری چیزوں پر پابندیاں لگا دی کہ یہ جائز ہی نہیں ہے۔ نکاح کے ذریعے آپس میں ملاقات ہونی چاہیے تاکہ نسب جو ہے وہ محفوظ رہے۔ البتہ اگر باندھی ہو جو اس زمانے میں نہیں ہوا کرتی، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی جو عدت ہے وہ 2 ایام ہوں گے، کہ 2 ایام جب گزار لے گی تو اس کی عدت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، اس کے لیے 3 نہیں ہے۔ اور اسی سے متعلق یہ بات بھی ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ طلاق پاکی کی حالت میں دے، اور جب ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے تو اس وقت طلاق نہیں دینی چاہیے۔ اگرچہ ناپاکی کی حالت میں طلاق دی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن ہے غلط بات۔ غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے طلاق اپنی بیوی کو دی تھی، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو ناپاکی کی حالت میں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جب بتلایا گیا کہ اس قسم کا معاملہ ہو گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اپنی طلاق سے رجوع کرو، پھر جب یہ پاک ہو جائے گی طلاق دینی ہوگی تو پاکی کی حالت میں دینا۔ اس حالت میں طلاق نہیں ہو جاتی ہے لیکن دینی نہیں چاہیے۔ اب جب پاکی کی حالت میں طلاق دیں گے اس کے بعد پہلی ناپاکی، دوسری ناپاکی، تیسری ناپاکی آئے گی،
آرام سے یہ عورت اپنی عدت کو پورا کر لے گی۔ اگر طلاق دے دی جائے ناپاکی کی حالت میں تو عدت کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، عدت کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اس لیے کہ جس ناپاکی میں طلاق دے رہے ہیں اس کو بھی عدت میں شمار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر اس کو کریں تو کچھ وقت تو اس کا گزر چکا ہے، تو قرآن مجید نے کہا کہ وہ 3 ناپاکیاں اور 3 حیض گزارے گی، وہ تو پورے نہ ہوئے۔ اور اگر اس کو شمار نہ کریں اور اس کے بعد والی جو ناپاکی ہے وہاں سے شمار کریں، پہلے تو یہ ناپاکی ختم ہو، پھر اس کے بعد پاکی کے ایام آئیں، پھر ناپاکی سے عدت کتنی بڑی ہوگی اس عورت کے لیے، جو مشکل ہے۔ بس اوقات ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کا سہارا ہی کوئی نہیں ہے، تو اب یہ کہاں جائیں گی عدت گزارنے اور اتنا عرصہ کہاں رہیں، ان کے لیے مشکل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر عدت 3 ناپاکیاں تو نہ ہوئی نا، وہ 3 بھی ہو گئیں اور یہ چوتھی بھی ساتھ مل گئی، تو عدت کا مسئلہ بھی اس سے گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اس لیے دین اسلام نے اس بات کی تلقین کی اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب طلاق دینی ہو، اگر ضرورت پڑ بھی جائیں، اول تو بچنا ہے اس مسئلے سے، کیونکہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے طلاق دینا۔ جب بہت زیادہ مجبوری ہو جائے تو فرمایا کہ پھر پاکی کی حالت میں عورت کو 1 طلاق دے دینی چاہیے، 3 طلاقیں دینے کی ضرورت بھی نہیں، 1 طلاق دے دیں، اس کے بعد عدت گزارے گی، وہ چاہے اور جگہ نکاح کر لے، نہ چاہے اس کی مرضی ہے۔ بالفرض کسی وقت ان دونوں کی آپس میں بن جاتی ہے، کل کو یہ دوبارہ نکاح کر کے جمع بھی ہو سکتی ہے۔ 1 طلاق دینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، جب پکا ہی فارغ کر دیا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اب تو بعد میں ندامت بھی ہوتی ہے اور چاہتے بھی ہیں کہ کسی طریقے سے اب ہمارا جو ہے نا رویہ ٹھیک ہو گیا، ہم کٹھے چلیں، لیکن طریقہ ہی کوئی نہیں ہوتا دوبارہ رہنے کا۔ تو اس لیے کوئی بھی تعلق ختم کرنا ہے اس طریقے سے کریں کہ کل کو ہمیں دوبارہ رجوع بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن۔ فرمایا کہ جو عورتوں کے ساتھ معاملات خاص ہیں انہیں تو عورتیں ہی جانتی ہیں نا، اور تو کوئی نہیں جانتا۔ اب عورت کو پتہ کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے کہ نہیں ہے، خاوند نے طلاق دے دی، عورت پر بعد میں ظاہر ہوا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے اور اب وہ بتائے ہی نہ، کہ اگر میں بتاؤں گی تو میری عدت تو بڑی لمبی ہو جائے گی 9 مہینے، تو چپ کر کے رہے اور کہے ہاں جی مجھے ایام آ گئے اور میرے دن پورے ہو گئے تاکہ میں یہاں سے فارغ ہو کے چلی جاؤں۔ فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ناپاکی کا مسئلہ ہے، پاکی شروع ہوئی ہے، ناپاکی شروع ہوئی ہے، کیا معاملات ہیں یہ بھی خاتون جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا، تو فرمایا اس کو بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنا معاملہ بالکل واضح کہہ دینا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ وقتی نفع کے لیے وہ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر بیٹھے، کسی حرام کام میں، ناجائز کام میں پڑ جائیں۔ مثال کے طور پر خاوند نے ارادہ کر لیا رجوع کا، لیکن یہ تو اپنی 3 ناپاکیاں گزار بیٹھی ہیں، کہتی ہے نہیں میرے ابھی عدت چل رہی ہے، پوری نہیں ہوئی، لہذا رجوع کر لیں۔ اس نے رجوع کر لیا، بعد میں پوری زندگی حرام کاری کے اندر مبتلا رہیں گے، تو یہ تو جائز نہیں۔ یا یہ ہے کہ خاوند رجوع کرنا چاہتا ہے، خاندان والے بھی یہی چاہتے ہیں، اور عورت کے دل میں یہ ہے کہ نہیں یہاں سے جان چھڑائیں، وہ جھوٹ بول دے نہیں جی میری تو عدت پوری ہو گئی ہے، حقیقت میں عدت ابھی باقی ہے، تو بعد میں یہ بھی پچھتائے گی کہ میں نے کیوں جھوٹ بولا، اب نئے رشتے مل نہیں رہے، وہاں جب تکلیفیں ہوں گی تو پھر یہ خواہ جو ہے نا پھنسے گی۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو کچھ اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کو چھپائیں،